بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک ایسا نیک بندہ گزرا ہے جس کی بادشاہ وقت بڑی عزت و قدر کرتا تھا، لیکن وہ بادشاہ اس نیک بندے کی قوم بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر اس نے ایک بار بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور اس کے نتیجے میں بہت سے علماء وغیرہ کو قید کر لیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن اس موقع پر بنی اسرائیل کا وہ نیک بزرگ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے کہا، اے حاکم وقت، اگر تو مجھے اچھا جانتا ہے اور دوست رکھتا ہے تو پھر میری قوم کے ان علماء اور دینی ہستیوں کو چھوڑ دے جنہیں تو موت کی سزا دینا چاہتا ہے، تو ان لوگوں کو میرے حوالے کر دے، کیونکہ یہ بے گناہ ہے اور میں ان کا ضامن ہوں۔ جس وقت ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ان کی جگہ میں خود عدالت میں حاضری دوں گا۔ تب بادشاہ نے ان قیدیوں کو اس اللہ کے نیک بندے کے حوالے کر دیا جس نے قیدیوں کی بیڑیاں کاٹ کر انہیں رہا کر دیا۔ اس دن سے یہودیوں نے اس نیک بندے کا نام ذوالکفل یا ذوالکفل رکھ دیا۔ حضرت ذوالکفل اللہ کے نبی تھے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا، وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیکوں میں سے تھے۔ اسی طرح سورہ صعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد فرمایا، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھدار تھے، اور ہم نے ان کو خالص چیز کے لیے خاص کیا تھا، اور وہ آخرت کی یاد ہے، اور وہ یقیناً ہمارے نزدیک بہترین پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت ذوالکفل کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف و توصیف کی ہے، جس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ تھے، اور یہی بات مشہور ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے معاملات نمٹائے اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اور ایسا کیا بھی، جس کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل کفالت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت الیسع علیہ السلام ضعیف اور بزرگ ہو گئے تو سوچنے لگے کہ میں ایک آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناؤں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، جو آدمی مجھ سے 3 چیزیں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ بنا دوں گا۔ وہ روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو لوگوں کی نگاہیں حقیر سمجھ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا اور کسی پر ناراض نہیں ہوتا؟ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ اس دن آپ نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اگلے دن آپ نے پھر وہی سوال کیا تو سب لوگ خاموش رہے، صرف وہی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس شخص کا نام ذوالکفل تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ابلیس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ فلاں شخص کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگو، لیکن کارندے اس شخص کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ تب ابلیس نے ان سے کہا کہ تم چھوڑو، میں یہ کام خود کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کے پاس بوڑھے فقیر کی شکل و صورت میں آیا، اور اس وقت آیا جب وہ نیک شخص دوپہر کا آرام کرنے کے لیے بستر پر آئے۔ آپ دن اور رات میں صرف اسی وقت آرام کرتے تھے۔ ابلیس نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس کہنے لگا، میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ابلیس اپنے واقعہ بیان کرنے لگا۔ اس نے کہا، میرے اور میری قوم کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یوں کیا ہے۔ ابلیس اپنی بات لمبی کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا اور آرام کا وقت گزر گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں شام کو بیٹھوں گا
اور آپ کو آپ کا حق دلاؤں گا۔ اس کے بعد بوڑھا ابلیس چلا گیا۔ آپ مجلس میں گئے تو اس بوڑھے کو دیکھتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اگلے دن صبح آپ مجلس میں بیٹھے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کیا، لیکن وہ صبح بھی وہاں نہ آیا۔ جب عین دوپہر کے وقت آرام کا ہوا اور آپ آرام کرنے کمرے میں آئے تو ابلیس بوڑھے کی شکل میں آیا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میں مجلس میں بیٹھوں گا تو وہاں آنا؟ بوڑھے نے کہا وہ میری قوم بہت گندے لوگ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے مجلس میں فیصلے کے لیے بیٹھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں۔ جب آپ مجلس میں چلے گئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا جب شام ہو تو میرے پاس مجلس میں آنا۔ اس طرح دوسرے دن بھی دوپہر کے آرام کا وقت جاتا رہا اور آپ آرام نہ کر سکے۔ آپ شام کو مجلس میں گئے اور بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ اب آپ پر نیند غالب آ رہی تھی کیونکہ آپ نے 2 دن سے آرام نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کر سکوں کیونکہ نیند ستا رہی ہے۔ لیکن ابلیس بوڑھے کی شکل میں پھر آ گیا۔ دربان نے اس سے کہا پیچھے ہو جاؤ۔ بوڑھے نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنے معاملے کا ذکر کیا تھا۔ دربان نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو دروازے کے قریب نہیں آنے دینا۔ جب بوڑھا اس طرف سے عاجز آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی کھڑکی دیکھی۔ وہ اس کھڑکی سے اندر گیا اور اس نے اندر کے دروازے پر دستک دی۔ آپ بیدار ہوئے اور آپ نے دربان سے کہا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آئے؟ دربان نے کہا جناب کہ میری جانب سے داخل نہیں ہوا، آپ جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازہ تو اسی طرح بند ہے جیسے انہوں نے بند کیا تھا، لیکن بوڑھا آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ آپ سمجھ گئے۔ آپ نے اس سے کہا تو اللہ کا دشمن ہے۔ ابلیس بوڑھے نے کہا ہاں میں نے آپ کو غضبناک کرنے اور غصہ دلانے کی ہر طرح کوشش کی لیکن میں ناکام رہا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس تک قید میں رہے۔ آپ کے مقام وفات اور دور کے بارے میں کتب میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔